السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک۔ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا احسان و فضل و کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باز کر اپنے محبوب ترین گھر میں آنے کے، بیٹھنے کے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے تہ دل ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کئی سو الحمدللہ۔ اور درود و سلام و آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، شان بطحا، تاج المدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس کی فضائل ہم اور آپ کے ذہنوں میں باقاعدہ محفوظ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمام زمینوں میں، تمام سرزمینوں سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے۔ سب سے زیادہ پیارا جگہ، اللہ کو پسند جگہ، اللہ کو محبوب جگہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ابغض جگہ، سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ کا نزد بازار و منڈیا ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو چن کر، چھاٹ کر اپنے محبوب جگہ میں، محبوب ماحول میں اور محبوب دنوں کا سرداروں میں آنے کے، بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بار بار اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے گا، یا آمین یا رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے اللہ کا فضل تلاش کر۔ کچھ بھی باتیں ہوتی ہے تو آج انسان اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا کہہ دیتا ہے، چاہے جانے ہو انجانے ہو، چاہے وہ جاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ مالداری کا معاملہ ہو، خواہ وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے ہنر کا معاملہ ہو، چاہے وہ ٹیلنٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی چیز کا معاملہ ہو۔ جب انسان ہائی لیول تک پہنچ جاتا ہے، جب انسان کامیاب سکسیس ہو جاتا ہے، تو جانے ہوئے انجانے ہوئے اللہ کا فضل کو چھوڑ کر وہ انسان اپنے اوپر یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، یہ میرے محنت کی وجہ سے پھل آیا ہے، میری کامیابی کا نتیجہ میرے والدین کا وجہ ہے، اور میری اس سکسیس میں، میری کامیابی میں میرا محنت اس میں شامل ہے، جو بالکل ہی غلط ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن سے اور حدیث مبارکہ اس بات کو آپ کے گوش ادر کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک ایک آیت ہے، اللہ خود فرماتے ہیں: ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ فضل کیا چیز ہے؟ فضل ایسا چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، اخروی کام کے اعتبار سے کوئی انسان اگر مدرسے میں پڑھا گیا، مکتب میں پڑھ لیا، یا دین کے کسی شعبہ میں وہ محنت کرتا ہے، کام کرتا، اللہ کا رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کام میں اللہ نے اس کو بہت مشہور و معروف کر دیا، ان کے جان پہچان بہت بڑھ گئے، تو انسان اس کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ تمام تعریف جو میری ہو رہی ہے، کوئی میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے۔ کوئی انسان اگر حافظ بن گیا، بہترین حافظ، پر پڑھ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے بنگلہ دیش ڈھاکہ کا ہے، سعودی عرب کا ہے، مسجد نبی کا ہے، یہ شاندار قرآن پاک تلاوت کرتا ہے، جہاں پوچھے وہی بول دیتا ہے۔ کوئی عالم دین کوئی مسائل پوچھے، فٹافٹ مسائل کا حوالہ کا ساتھ قرآن پاک کی آیت، اس حدیث مبارکہ کا ریفرنس دے کر بتا دیتا ہے کہ یہ تمام باتیں بتاتا ہے۔ پھر وہ انسان اگر کہتا ہے کہ میرا یہ ٹیلنٹ ہے، میری محنت ہے، تو وہ 100% غلط ہے۔ یہ علم کا جانا، یہ ماہر ہو جانا،
اور چیز کا بتا دینا یہ اس کی ٹیلنٹ اور اس کی محنت کے نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل شامل ہے۔ دوسری چیز اگر دنیا میں امور دیکھا جائے، دنیاوی کاموں میں اگر دیکھا جائے، کوئی انسان دکان کھولا ہے، کوئی انسان کھیت میں کام کرتا ہے، کوئی انسان جاب کرتا ہے، کوئی انسان ٹیچر بن گیا ہے، ڈاکٹر بنا، پروفیسر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، لاکھوں روپیہ چھپا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان اگر پوچھا جائے کہ آپ کے کامیابی سکسیس نتیجہ کیا ہے، اس کی زبان سے ایک ہی بات آتی ہے کہ میرا کوئی کمالی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن کوئی انسان کہے کہ میرے پاس جو دکان کھولا ہو، میرا جو کاروبار ہے، میرا جو زمین جائیداد ہے، میرا سب کچھ چل رہا ہے، یہ میرے والدین کی طرف سے ملا ہے، میرے والدین سے گفٹ ملا ہوا ہے، میرے والدین کی محنت ہے اور اس محنت کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوں، اسی کا نتیجہ ہے، جو بالکل غلط بات ہے۔ تو ہر ایک چیز میں اگر ہم اور آپ اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ خود کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے ڈنگے کی چوٹ میں فرما دیا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، الحمدللہ میں جو دیا ہے بہت دیا ہے، یہ اللہ کا فضل سے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے کرم ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے اس فورم میں ماہر عطا فرما دیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرے بہت سے دوست یاری تھا جن کو کسی کو اللہ نے حافظ عالم نہیں بنایا، کسی کو اتنا پیسہ چھونے کا موقع نہ دیا، اتنا زمین کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے گناہ کر کو چن لیا ہے، اس کام میں کروانے کا موقع دیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کا شکر نہیں کرتا ہے، ان عذاب لشدید، اللہ دردناک عذاب میں جھونک دے گا۔ اور اس نعمتوں کو شکریہ ادا کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اس نعمتوں میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کام میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اس کام کو کرنے میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کام کو کھیل کی طرح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کام کا۔ لیکن ناشکری کرتا ہے، اس کام کہتا ہے کہاں آتا ہے، نہیں آ رہا ہے، کمائی نہیں ہو رہا ہے، پڑھنے کے بعد 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں یار صحیح سے نہیں پڑھ پایا ہوں۔ اس کام میں، اس ہنر میں، اس ٹیلنٹ میں اگر وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا ہے، زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا ہے، اللہ کا فضل کو تلاش نہیں کرتا ہے، اللہ کا فضل نہیں کہتا ہے، تو انسان لاکھوں ارب چھاپ سکتا ہے، لاکھوں ارب کما سکتا ہے، لیکن زندگی کا سکون نہیں آئے گا۔ بات برابر ہے نا، غلط بتا رہا ہے؟ ہم اور آپ تجربہ کریں دیکھیں گے بہت ایسا انسان ہے، دینی امور میں بھی ہے اور دنیاوی معاملے میں بھی ہے، جس انسان زبان میں ہمیشہ یہ رہا نہیں کچھ نہیں ہو رہا، بازار بہت ڈاؤن ہے، چل نہیں رہا ہے، پھر آپ فی الحال ابھی تو اور بھی ڈاؤن ہونے کی صورتحال شروع ہو گیا ہے، گیس کے بارے قلتیں ہیں، پیٹرول کی قلتیں چل رہا ہے، جو باتیں آ رہی ہیں، امید ہے کہ آنے والا وقت میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ خیر عافیت کرے ہمارے، خاص کر ہمارے ملک کا جو آفت چل رہا ہے۔ ان تمام صورتحال میں بھی ہمیں آپ کو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اپنے زندگی میں اپنا، جس طرح ماشاءاللہ ہم لوگوں رمضانوں میں مسجد کو جس طرح آباد کیا، جس طرح ہم لوگوں رمضانوں میں سحری کے وقت اٹھ کر فجر کے 4 نماز ادا کیے، فجر سے پہلے تہجد کی نماز ادا کیے تاکہ فرض کے برابر ثواب ملے، اشراق، چاش، اوابین اور تمام اعمال صالح کی، مالوں کے زکات کے بارے میں، خیرات کے بارے میں، نفل صدقات، اپنے مال کا کمائی جتنا تھا اس کا ڈبل میں نے اللہ کا، ہم سب نے اللہ کا راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ تمام کے تمام جس طرح رمضان میں کیے تھے اسی طرح کا ماحول رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ لیکن بعض جگہ شکایت یہ آتی ہے کہ مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی۔ نہیں میرے بھائی، مسجدیں خالی ہوئی یقیناً چیز ہے، جو انسان رمضان روزہ رکھا، نماز تراویح ادا کیا، اللہ کے فضل سے اسی برکت سے وہ انسان چند دن پہلے رمضان سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، رمضان بڑے جھوٹ کو چھوڑ دے، یہ نظر کسی کو نہیں آتی۔ جن سر رمضان سے پہلے گالی گلوچ کرتا تھا، رمضان کے برکت سے، تراویح کے برکت سے اور رمضان ارواح کے برکت سے وہ انسان گالی گلوچ کو چھوڑ دے۔ جو انسان رمضان سے پہلے معافی چاہتا ہوں ہاف پینٹ پہنے گھومنے کا شوق سمجھا جاتا تھا، لیکن رمضان کے بعد آتے ہی دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، نہیں ہاف پینٹ پہنے گھومنا یہ غیر مسلمان طریقہ ہے، اللہ رسول کے خلاف ورزی ہے، میں نے یہ کام نہیں کروں، یہ بھی نظر آنی چاہیے۔
جو انسان رمضان سے پہلے والدین حکم نہیں مانتا تھا، لیکن رمضان کے برکت سے وقت کا خیال کرتا ہے، والدین فرما برداری کرتا ہے، حکم کو پابند کرتا ہے، یہ تمام چیز بھی خوبیاں ہے، اس کو بھی سراہنے چاہیے۔ میرے مقدس سامنے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو دیا ہے یہ زندگی عطا فرم، اس زندگی میں ہمیں اور آپ کو دونوں کام کرنا ہے۔ ایک دنیاوی امور ہمیں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے، جس ہمارا آپ کا زبان کا جو نوٹ چھاپنا ہے، اور آخرت جو جنت اللہ نے دیا ہے وہ جنت کے سرمایہ اور جنت چیزوں کو تلاش کرنا۔ وہ جنت کی جن چیزیں کیا ہے اللہ نے خود فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے ہمیں آپ کو پیدا کرنے کا اصل ٹارگٹ جو بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں جن اور انسان کو میں نے خالص محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے لیے یہ نہیں کہ صبح شام تک آپ بیٹھ گئے رہے۔ تو ماشاءاللہ رمضان میں ہمارے یہاں تک آپ صاحب بیٹھے رہے، مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، مسجد کے باہر غلطی سے نہیں جا سکتے، جائے گئے تک آپ ٹوٹ جائے، باہر جا کسی سے بات نہیں کر سکتے، گیٹ نہیں لگا سکتے، باہر کے بتی جل رہی ہے بند نہیں کر سکتے مسجد باہر جا کر، اتنے پابندیت۔ غسل کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی شدید ہے، لیکن باہر جا غسل نہیں کر سکتے، آپ کے بہت سارے پابندیاں۔ تو اس طرح پابندیاں نہیں ہے مسجدوں کی۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ 5 وقت بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کر کے، اور 5 وقت میں ایک وقت آواز یہ بھی آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ یہ 5 وقت اگر دیکھا جائے 10 منٹ اگر ہم آپ ٹائم نکل جائے تو 50 وقت لگتا ہے۔ کتنا وقت میرے بھائی، کتنا وقت بولیے؟ 50 وقت ہے، 24 گھنٹے نہیں مانگ رہا اللہ تبارک تعالیٰ، 50 وقت، 60 وقت، 50 منٹ ہے، 60 منٹ بھی نہیں، کتنا ہے؟ 50 منٹ ہے، ایک گھنٹہ میں 23 گھنٹہ 10 منٹ ہمیں آپ کو دے رہا ہے کہ دنیا کماؤ، دنیا کو کھیت کھلیان کرو، کام کا جوب نقی جو بھی کر رہے ہیں حلال کم جائز کا بالکل کرو۔ جب صدا آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی تو بس میرے سامنے سجدہ کر لو، تمہارا دین بھر کا پریشانی اللہ اپنے ذمہ سے حل کر لے۔ اس سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح ماحول تھا، ہم رمضان کے ماحول کی طرح ماحول بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ زیادہ محنت نہیں ہے، جو ہم اور یہاں سے گزرتے ہیں بس اذان کے وقت تو نماز پڑھ لی، جیسے گلی سے گزر رہے ہیں اذان کے وقت نماز پڑھ لے، پھر اپنا کام پر فارغ ہو جائے، موقع نہیں گھر پر بیٹھے اذان آواز ہوئی ٹائم ہو گیا گھر مسل بچا نماز ادا کر۔ آسان ہے میرے بھائی، کوئی بھاری عمل نہیں، لیکن ہمارے اندر ایک جو سب سے بڑی چیز ہے جو میں نے حدیث آپ کا سے نوٹ کیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر کسی شخص دلوں میں یہ حدیث اگر محفوظ ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے بیان سے بھائی، آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، شان بطحہ محمد مصطفیٰ کا یہ سب صلی اللہ زور سے بڑی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حضور فرماتے ہیں تم عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا مقصد کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ عبادت اس طرح کرو، عبادت اس طرح کرو، دکان کر رہے ہیں، کھیت کھلیان کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، نوکری کر کس کے لیے میرے بیوی بال بچوں کے لیے، دینی چیزوں میں خرچہ کرنے کے لیے، غریب مسکینوں دینے کے لیے، اور سب سے اہم والدین کو خرچہ کرنے کے لیے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا کھانے پینے معاملہ ہو، بچہ بیوی بال بچہ اس کے دن میں خرچہ کرنا بھی صدقہ ثواب ہے۔ ان تماموں کے لیے صرف یہ بھی نیکی اعمال ہے، صرف نماز روزہ حج زکات اپنے جگہ پر ہے، دینی امور میں اگر سنت کا طریقہ کرے وہ بھی نیک اعمال ہے۔ اس نیک اعمال کو اگر ہم کرتے ہیں کیا سوچ کر کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو جھوٹ فروغ دھوکہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح عبادت کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ایمان مضبوط نہیں ہے، اس طرح کے ایمان پائیدار نہیں، چٹان بنائے پار کی طرح، تو اللہ کے حبیب خود فرما جو آخری ٹکڑا یہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو آخری تملم آئیے ہے، دل میں یہ ہونے چاہیے اللہ مجھے دیکھ۔ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم دیکھیں اللہ کو، ہم دیکھنے کا تصور کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا یہ تو یقین چیز ہے۔ جہاں کوئی بھی انسان ہے اللہ ہر ایک انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اس کے نقل حرکت کو دیکھتا ہے۔ یا حدیث مبارک آتا ہے ان اللہ بذات الصدور، دل میں جو کھٹکتا ہے نا، وہ کھٹکنا سے پہلے بھی کیا کھٹکنے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم۔ تو میرے مقدس صاحب نے کہنے کا مقصد یہ ہے
کوئی بھی چھوٹی چھوٹی عمل اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی بھی عمل ہمیں موقع ملتا ہے تو اس پر ہمیں کہنے چاہیے اللہ کا فضل سے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین تشریف فرماتے، تو آپ نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی انسان جنت داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا فضل۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرماتے کوئی بھی انسان جنت اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے جب تک اس پر اللہ کا فضل نہ ہو۔ یعنی کوئی انسان اگر سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا متقی، پرہیزگار، مولوی، مفتی، محدث ہو گیا ہوں، اللہ کے راستے بے شمار مالوں کو لٹا دیا ہوں، بس میں ہی جنت میں جاؤں گا میرے اعمال کے بدلے، اس کے اس سوچ کو رسول اللہ نے خود باطل فرمایا۔ انسان کوئی اپنے اعمال کے بدلے جنت نہیں جا سکتا ہے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ ایک صحابی ہمت کر کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا فضل کی ضرورت ہے، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ سوال مدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو رسول اللہ نے خود ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کے اگلا پچھلا تمام گناہ معاف کر دیا۔ نبیوں کا سردار ہے، ان کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کے لیے۔ تو صحابہ کرام سوال کر دی کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے جنت نہیں جا سکتے اللہ کا فضل اگر نہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں میں بھی اللہ کا فضل سے جنت میں جا سکتا۔ اللہ کتنی ذمہ داری بات فرمائی۔ اس لیے ہمیں آپ کو اعمال بھی کرتے جانا ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ دنیاوی کاموں میں یہی نہیں کہتے اللہ اگر توفیق دیا تو مسجد جاؤں گا، اللہ اگر توفیق دے خیرات کروں گا، اللہ اگر توفیق دے ذکر کروں گا۔ دنیاوی کاموں میں ہم نہیں کہتے کہ اللہ توفیق دے دکان کھولوں گا، اللہ توفیق دیا تو کسٹمر آئے گا، اللہ توفیق دیا تو میں دکان کھول کر سامان رکھوں، نہیں۔ ہم پہلے عمل کرتے ہیں پھر اللہ توفیق مانگتے ہیں۔ اسی طرح ہم اور آپ عبادت کریں گے، اعمال کریں گے تو پھر توفیق مانگے، انشاءاللہ تعالی اعمال میں جان آئے گا اور اعمال ہمارے جڑے رہیں گے۔ اس لیے گزارش یہ کرتے ہیں جس طرح ہم اور آپ ماشاءاللہ مسجدوں میں آنے کے ماحول بنائے تھے، دینداری ماحول بنائے تھے، ہمارے آپ کے اندر جو جذبہ تھا ایمان کا کلہن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کا پہچان تھا، اس پہچان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنا، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ روزہ ختم ہو گیا ہے۔